اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARYQTV پر پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جناب، اللہ رب العزت نے جو رشتے ہمیں عطا فرمائے ہیں، یعنی والدین، ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، یہ قریبی رشتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا درجہ جو قریبی تعلق کا ہے وہ ہے میاں اور بیوی یعنی زوجین کا رشتہ۔ یہ ایسا رشتہ ہے جو دنیا میں آنے کے بعد قائم ہوتا ہے، اور یہ اختیاری بھی رشتہ ہوتا ہے، لیکن بہت مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ نازک بھی ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں ایک دوسرے کا یعنی بیوی کے حوالے سے جب حقوق کی بات کی جاتی ہے یا شوہر کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، بیوی در حقیقت شوہر کے لیے باعث سکون ہے۔ اب یہ جو سکون کا لفظ ہے یہ پوری کی پوری ایک معنویت رکھتا ہے اپنے اندر، ایک رفاقت جو بیوی کی اور میاں کے درمیان ہے، اس تعلق کی، اس کی حقیقت کو، اس کی نازک مزاجی کو پورا کا پورا ایک مفہوم ہے اس کے اندر، اور پورے جو فلسفہ ہے اس فلسفے کو بیان کرتا ہے۔ یعنی اس رشتے کا جو پورا حسن ہے، پورا جو فلسفہ ہے، یہ سکون کا لفظ اس کو پوری معنویت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اب ہم میاں اور بیوی کے باہمی تعلقات جب خوشگوار ہوں تو ان دونوں ہی کی بنیاد اس پر ہوتی ہے کہ دونوں کا عمل دخل ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اگر اس تعلق میں کمی ہے یا ناخوشگواری ہے تو پھر دونوں قصوروار ہوتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک قصوروار ہوتا ہے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ یعنی جو ازواجی تعلقات ہیں یہ بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ آج ہم خاص طور پر بیوی کے حوالے سے بات کریں گے، یعنی نیک بیوی آج کا ہمارا عنوان ہے، اور یہ جو ایک نکاح کے ذریعے یہ رشتہ پنپتا ہے یا وجود میں آتا ہے، اس رشتے کو کیسے مزید بہتر بنایا جا سکے، کیونکہ بالخصوص اگر ہم بیوی کی بات کریں تو بیوی نگہبان ہوتی ہے شوہر کی عدم موجودگی میں، شوہر کے مال کی، اس کے گھر کی، اپنی عزت و عصمت کی نگہبان ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس خوبصورت عنوان پر شریک گفتگو مہمان شخصیات جو آج کے پینل میں موجود ہیں ان کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کے پینل میں تشریف فرما ہے ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، جو کہ بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بہت خوبصورت انداز سے گفتگو فرماتی ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج بخیر ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اور جناب ان کے ساتھ جو اگلی شخصیت آج کی بزم میں رونق افروز ہیں، ماشاء اللہ عالمہ ہیں، بہت خوبصورت گفتگو فرماتی ہیں، عالمہ انیلہ حامد صاحبہ تشریف فرما ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انیلہ خیریت سے ہیں؟ آپ کیسی ہیں؟ مزاج بخیر؟ آپ دونوں کو میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ آغاز کر لیتے ہیں، یعنی آج جو ہم نیک بیوی کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے اپنی بہنوں کے گوش گزار کیا جو آج کا ہمارا موضوع ہے، نکاح کا رشتہ آپا خاندان کی ایک بنیاد ہے۔ بیوی کے رشتے کی اہمیت کے حوالے سے میں چاہوں گی اور اس رشتے کے تقدس پر روشنی ڈالیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، کہ نکاح کی غرض و غایت اور نکاح کے فوائد بتاتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کی برکت سے اگر تم تنگ دست تھے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ اسی طرح سورہ روم میں آتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہاں 3 فوائد بیان ہوئے اس نکاح کے، کہ ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرنا جس کا آپ نے بھی ذکر کیا انٹرو میں، اور اس کے بعد فرمایا مودۃ ورحمہ، کہ اللہ محبت و مودت پیدا کر دیتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہو جاتے ہیں۔ تو ایک خاندان جب وجود میں آتا ہے، دیکھیں نسل انسانی کے فروغ کے لیے پاکیزہ ازدواجی زندگی بہت ضروری ہے، اور تہذیب اور تمدن اور معاشرہ اور قوم اس کی سب سے چھوٹا یونٹ خاندان ہے۔ گویا تہذیب و تمدن کی اساس خاندان پر ہے،
اور خاندان کی بنیاد میاں بیوی کے محبت کے اس لافانی جذبے پر ہے جس سے وہ اس خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں. ہم بہت سارے معاشرتی کانٹریکٹس کرتے ہیں جنہیں ہم سماجی معاہدے کہتے ہیں. لین دین میں معاہدے ہوتے ہیں, کمپنیوں کے معاہدے ہوتے ہیں, انفرادی سطح پر معاہدے ہوتے ہیں, مگر یاد رکھیں سماجی سارے معاہدے ایک طرف, مگر نکاح کا معاہدہ یہ ایک تقدس رکھتا ہے, ایک احترام رکھتا ہے. اس میں اللہ رسول کو گواہ بنایا جاتا ہے, اور اس کے تقدس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب وہ خاندان وجود میں آتا ہے تو اسلام ان سے, اس خاندان سے, اس چھوٹے یونٹ سے کچھ تقاضا کرتا ہے. اس خاندان کا کچھ رول ہے ایک اخلاقی طور پر, معاشرتی طور پر, سماجی طور پر. تو اس کردار کی اہمیت کی وجہ سے بھی اس معاہدے کو ایک اہمیت حاصل ہو جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں تو اس نکاح کے ذریعے معاشرے میں طہارت اور پاکیزگی کو فروغ ملتا ہے, گندگی ختم ہو جاتی ہے. پھر اس سے علماء بیان کرتے ہیں اس سے دین کی حفاظت ہوتی ہے, اس سے طہارت کی حفاظت ہوتی ہے, اس سے صحت کی حفاظت ہوتی ہے. یہ انسانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ پاکیزہ ازدواجی زندگی وہ گزار رہا ہو. اسی طرح نسب کی حفاظت اس رشتے کے ذریعے ہوتی ہے, اس نکاح کے ذریعے ہوتی ہے, ورنہ تو معاشرے میں گندگی پھیل جائے. تو گویا کہ نسب کی حفاظت, نسل کی حفاظت, طہارت کی حفاظت, دین کی حفاظت اس نکاح کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے. پھر آپ غور کریں جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا کہ اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو لباس سے تشبیہ دی اور فرمایا ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ بیویاں, نیک بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں, تم ان کے لیے لباس ہو. تو آپ غور کریں لباس کیا کام کرتا ہے؟ لباس ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے, ایک پردہ دے دیتا ہے. اسی طرح لباس سردی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے. اسی طرح لباس زیب و زینت کا اظہار کا ایک اچھا ذریعہ ہے. آپ اچھے لباس کے ذریعے اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں, سنوارتے ہیں. تو اب غور کریں میاں بیوی کے رشتے کو لباس کیوں قرار دیا گیا؟ ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈھانپ لیتے ہیں, خامیوں کو, کمزوریوں کو, ایک دوسرے کا ہمدرد, غم گسار, اچھا دوست بن کر اسے پورے اعتماد بنا دیتے ہیں. پھر آپ دوسری طرف دیکھیں تو سردی گرمی, کیونکہ خوشی غمی, اپس ڈاؤن, نشیب و فرات زندگی کا حصہ ہے, تو کسی ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے. خوشیوں میں بھی ساتھی کی ضرورت ہے, کسی کے ساتھ آپ ہنس بولیں, غمی میں بھی ضرورت ہے. تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے وہ غم گسار, خوشی غمی میں ساتھ دینے والے بن جاتے ہیں. اور تیسری چیز لیں, زیب و زینت کا اظہار ایک دوسرے کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے. یعنی میاں بیوی کے لیے زینت ہے اور بیوی میاں کے لیے زیب و زینت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب اگر ہم بات کرتے ہیں نیک بیوی کی, انیلا فتح صاحبہ, تو ہم نیک بیوی کیونکہ ایک عورت بھی ہے, اب اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ اس نیک بیوی کی صفات آپ بیان کیجیے گا قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب ہجرت کر کے تشریف لاتی ہیں تو خواتین سے اس بارے میں سوال کرتی ہیں کہ کیا خواتین کے حوالے سے کوئی آیت کریمہ نازل ہوئی, تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں. تو وہ آ کے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتی ہیں. پھر جبریل, اس کے بعد جبریل امی قرآن پاک سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 لے کر نازل ہوتے ہیں, جس میں مومن عورت, مسلمان عورت کی صفات بیان کی گئی ہیں. اور وہی صفات یقیناً ایک خاتون میں ہوں گی, اور وہی ایک بیوی کا درجہ جب پائے گی تو وہ صفات اس میں موجود ہوں گی. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرات و اجرا عظیما. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت, پھر اس سے بڑا درجہ مومن مرد اور مومن عورت, کہ جب وہ ایمان کے قریب پہنچتی, ایمان کی لذت اور چاشنی کو مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر جب وہ آگے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہتی ہے, بڑھنا چاہتی ہے, تو مومن ایمان کی قوت نصیب ہوتی ہے. پھر صبر کرنے والی, ایک جس میں خاصیت بتائی کہ وہ صبر کرنے والی ہوتی ہیں. یعنی جب آزمائشیں آئیں, جب مصیبتیں آئیں, جب پریشانیاں آئیں, تکالیف آئیں, تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, صبر کے ساتھ اس کا ساتھ دیتی ہیں. پھر صدق,
یعنی سچائی رکھنے والی، اور اس کے قول میں بھی سچائی ہو، اس کے کردار میں بھی سچائی ہو، اس کے احوال میں بھی سچائی ہو، اور روزے دار کہ وہ روزہ بھی رکھتی ہو، اللہ رب العزت کا ذکر کثیر کرنے والی بھی ہو. یعنی یہ تمام خاصیت جو اللہ پاک نے، قانتین ہو، قناعت پسند ہو، عبادت گزار ہو. اور قانتین پر اگر ہم تھوڑا غور کریں تو قناعت پسند آج کے معاشرے میں ہمارے ہاں اگر ہم خواتین کو دیکھتے ہیں اسپیشلی، تو جس کا ہم شاید پروگرام سے پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ ہماری قناعت پسندی، یعنی جتنا ہے اس پر صبر کرنا، یا اللہ جو جتنا ہمارے پاس ہے اسی حساب سے چلنا، اپنی جھولی دیکھ کر پاؤں پھیلانا، بجائے اس کے کہ ہم فرمائشیں کریں اور اس کے سبب سے ہمارے شوہر کسی اور طرف چلے جائیں. یعنی کمائی جو ان کی ہے اسے حلال رکھنے میں سب سے بڑا ہاتھ خاتون کا بھی ہے. بے شک بے شک کہ وہ بیجا فرمائش کرتی ہے، وہ بیجا تنگ کرتی ہے، یقیناً کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، مگر ایک نیک بیوی، ایک نیک عورت، وہ کبھی نہیں چاہتی کہ وہ کسی اور راستے کی طرف، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ایمان کی بھی محافظ ہوتی ہے، بالکل صحیح، اس کے کردار کی بھی محافظ ہوتی ہے. تو یہ جو اللہ پاک نے خصوصیات بیان کی ہیں کہ وہ ذاکر میں بھی، یعنی ذکر کرنے والوں میں بھی شامل ہے، وہ قناعت کرنے والے میں بھی ہے، وہ اللہ کے حضور خشوع و خضوع کرنے والی بھی ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ کے حضور روزہ رکھنے والی بھی ہے. اور یہ تمام وہ باتیں ہیں جو کسی بھی نیک عورت میں اگر موجود ہوں تو اللہ پاک نے صفات بیان کر دی، تو وہ گھر، وہ بنیادی اکائی جو کسی بھی گھریلو سطح پر دیکھیں یا معاشرتی سطح پر دیکھیں تو ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، جو اپنے آپ کو بھی حفاظت اور اپنے شوہر کی بھی حفاظت. قرآن اسی آیت کریمہ میں فرمایا کہ وہ اپنی حفاظت، شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرتی ہیں، یعنی باحیا اور با کردار ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے ایک سوسائٹی بھی، ایک گھر بھی امن اور سکون کا گہوارہ بنتا ہے. تو یہ وہ خاصیتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شیریں گفتار بھی ہوتی ہے، یعنی اس کا لہجہ، اس کا کردار، جو اس کے ارد گرد لوگ موجود ہیں، جس حلقہ احباب میں وہ داخل ہوتی ہے اپنے زوجین کے رشتے کے بعد، تو وہاں اس کے ارد گرد جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ شیریں گفتار بھی ہو، اس کا اخلاق بھی اعلیٰ ہو. ایسا نہ ہو کہ عبادت گزار تو ہے مگر اس کے اخلاق میں وہ کمزور ہے. اللہ رب العزت کے ہاں تو وہ سربہ سجود ہو رہی ہے، مگر اپنے ارد گرد جو اس نئے رشتے اسے ملے ہیں وہ ان کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے، یا وہ ان کا خیال نہیں رکھ رہی، ان کی دل آزاری کر رہی ہے. تو اللہ پاک نے ہر طرف سے کہ شیریں گفتار بھی ہونا، اخلاق میں بھی اعلیٰ ہونا، اور یہ تمام صفات بھی ہونا، یہ جب بھی ہم ایک عورت بیوی کا روپ اختیار کرتی ہے تو وہ ان تمام مراحل سے اگر گزرتی ہے تو یقیناً وہ شوہر کے لیے بھی ایک اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہوتی ہے، سبحان اللہ، بہترین متاع ہوتی ہے. بے شک. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا سکیں ان پر عمل کرتے ہیں. یعنی وہی بات ہو گئی نا جب ہم نے جہاں سے ابتدا کی تھی کہ باعث سکون ہے وہ، اور دونوں جو فریقین ہیں انہیں ہر موسم میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. اب ہر موسم سے مراد یہی بات ہے کہ کہیں پریشانی ہے تو ساتھ دینا ہے، مشکل ہے تب بھی ساتھ دینا ہے، خوشیوں میں بھی ایک ساتھ رہنا ہے. مزید کلام کریں گے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں نیک بیوی یا نیک خاتون خانہ جو ایک گھر کو چلاتی ہیں، جو ایک گھر کی ایسی فرد ہیں یقینی طور پر کہ جس کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. اس تعلق سے ہماری رہنمائی کے لیے دو مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکفی صاحبہ اور انیلا حامد صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں. بہت خوبصورت گفتگو جو دونوں ہی کی جانب سے ہمارے سامنے پیش کی گئی. اب آپ کی جانب بڑھوں گی. اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اچھی بیوی یا ایک نیک عورت بہترین متاع ہے دنیا کے لیے. اب دنیا کا بہترین متاع قرار دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں چاہوں گی نیک بیوی کی جو خوبیاں ہیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ارشاد فرما دیجئے. شکریہ زینب. دیکھیے نکاح کی بات ہوئی تھی کہ کتنا پاکیزہ رشتہ ہے. آپ اسی تناظر میں دیکھیے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پڑھتے ہیں تو تین طرح سے ہمیں ملتی ہیں. ایک آپ کا عمل کہ وہ عورت جو لڑکی تھی اب وہ بیوی بن کر بیٹی سے بیوی کے روپ میں آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس قدر عزت اور اکرام دیا کہ پہلے مرحلے پر اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. پھر اسے فوراً ہی حق مہر کا تعین کرنا لازم قرار دے دیا، اس نکاح کا حصہ قرار دے دیا تاکہ اسے مال کی صورت میں اسے مل سکے.
پھر اس کے بعد دیکھیں تو اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ سنت بنا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ اس عورت کا اس نئے گھر میں استقبال کی دعوت ہو رہی ہے اور اس دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے. ہمارے گھروں میں بھی کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کا اہتمام اسی طرح سے کیا ولیمے کی دعوت کے ذریعے. اس کے بعد دیکھیں اگلے سٹیپ پر اس شوہر کو اس کا کفیل بنا دیا. الرجال قوامون علی النساء، یہ جو قوامیت کی اعزاز ملا ہے مرد کو، یہ اس لیے کہ اس نے عورت کی ذمہ داری کو اٹھانا ہے. اور آپ اسلامی کتب اٹھا کر دیکھیں تو عورت کی زیب و زینت، عورت کے زیور، عورت کے لیے اچھے کپڑے جو خود کھاتا ہے اسی لیول پر اس نے عورت کو بھی کھانا کھلانا ہے. جو لیول اس کا اپنا رہنے کا ہے، طرز رہائش ہے، اس کی زندگی کا انداز ہے، اسی پر اس نے اپنی بیوی کو برابری کی سطح پر رکھنا ہے. پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سب اپنی اپنی رائے ہو، یعنی آپ سے پوچھا جائے گا، ذمہ دار ہو. اور سب اس کو قرار دیا تو شوہر کو بھی قرار دیا اور بیوی کو بھی قرار دیا اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر اسی طرح دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے خیرکم خیرکم من آلی، کہ جو تم میں سے بہترین کون ہے؟ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہترین ہے. اور پھر آپ نے اپنی مثال دی کہ میں اپنے ازواج کے ساتھ بہترین ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، رحمت للعالمین سے بڑھ کر کون بہترین ہو سکتا ہے؟ پھر اسی طرح ایک مرتبہ خواتین آئیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس، کیونکہ عرب لوگوں کا کلچر یہ تھا کہ وہ عورت کو اہمیت نہیں دیتے تھے. تو میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کو محسن نسواں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ہر روپ میں عزت، تکریم، شان، بان عطا کی. بے شک تو وہ 70 عورتیں آئیں کہ جن کے شوہر ان سے اچھے سلوک نہیں کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کم غصے میں آتے تھے، بہت کم آپ کو غصہ آتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً تمام صحابہ کو بلا بھیجا مسجد نبوی شریف میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ 70 عورتیں آئی ہیں جو شکایت کر رہی ہیں اپنے شوہروں کی. تو تم اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے نہیں ہوگے. تو اسی طرح جیسے آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی متاع، دنیا میں نفع اٹھانے والی جو چیزیں ہیں ان میں سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینداری دیکھ کر نکاح کیا کرو. یعنی کوئی لوگ حسن دیکھ کر شادی کرتے ہیں، کوئی مال دیکھ کر شادی کرتے ہیں. ہاں جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح بنیاد کس چیز کو دی؟ دینداری کو دی، کہ عورت میں دینداری دیکھو، اس کا اخلاق و کردار دیکھو، پھر اس سے شادی کرو. اور پھر آپ دیکھیں تو ایک اور انداز سے عورت کو لازم کیا کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے. اور آپ فرما رہی ہیں کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ عورت کا نفلی روزہ قبول نہیں جب تک اس کا شوہر اجازت نہ دے. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک اچھی عورت وہ ہے کہ جس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو، شوہر حکم دے تو وہ اس کو بجا لائے، اور کبھی ایسا رویہ اختیار نہ کرے جو اس کے شوہر کو ناپسند ہو. تو ایک 3 خوبیاں بتا دی. ایک یہ کہ شوہر اسے دیکھے تو اس خوشگوار احساس پڑے، یعنی اچھی زیب و زینت کے ساتھ وہ گھر میں رہے تاکہ شوہر اسے دیکھے تو ایک خوشگوار تاثر جائے. آپ دیکھیں جب بندہ بن سنور کے تھوڑا رہتا ہے تو ایک خوشگوار احساس رہتا ہے اس کے ارد گرد، ایک اس کا حالہ جو بن جاتا ہے وہ ایک ہیپی کپل کا بنتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حکم دے رہے ہیں کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ حکم دے تو اس کو بجا لائے. پھر ایسا رویہ کسی بھی معاملے میں نہ اختیار کرے جو شوہر کو ناپسند ہو، شوہر کے مفادات کے خلاف نہ ہو، جس سے وہ رنجیدہ ہو جائے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک جس میں وعید سنائی گئی کہ اس عورت کا تو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو. اللہ اکبر. اور ایک اور انداز سے دیکھیں تو عورت کو اتنا نازک قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اونٹ پر سوار ہیں اور وہ اونٹوں کو دوڑاتے ہیں، اونٹ کے جو ساربان ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں آہستہ چلو، نازک آبگینے ہیں. تو عورتیں اونٹوں پر سوار تھیں، تو یہ جو نازک آبگینے کہنا کہ ہینڈل وتھ کیئر، اس کی عورت کی نزاکت تک کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے نفیس ہونے کا، اس کے نازک اور معصوم ہونے کا.
کہ اس کو اس طرح سے تکلیف نہ دو. اللہ تو اتنا زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنے فرامین میں ماشاء اللہ بہت خوبصورت آپا آپ نے بیان فرمایا، اور جس طرح سے تکریم دلائی سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت بیٹی بھی، بیوی، اور ہم ماں کی حیثیت سے کہاں کہاں کس کس حیثیت سے بات کریں عورت کے حوالے سے. آج ہم خاص طور پر بحیثیت بیوی بات کر رہے ہیں، اور جس طرح آپا نے بھی ارشاد فرمایا، ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکریم دلائی. اب اگر ہم فوائد کی بات کر لیں، جیسے اچھی عورت یا نیک بیوی کے خصوصیات کے حوالے سے بھی بات کی گئی، یہ بتا دیجئے انیلا کہ نیک بیوی کے جو فوائد ہیں، اب ہم دنیاوی اعتبار سے بھی بات کر لیں، گھریلو سطح پر بھی، کیونکہ ایک اچھی جو عورت ہے یا بیوی ہے وہ گھر کو بہترین انداز سے چلا سکتی ہے، بہترین معاملات کو ہینڈل کر سکتی ہے، چاہے وہ شوہر کے معاملات ہوں، بچوں کے معاملات، یا پھر اوور آل اگر پورے سسرال کے حوالے سے دیکھا جائے. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، ایک نیک عورت پر آج کے معاشرے کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ والد جو ہے وہ گھر سے باہر رزق حلال کی تلاش میں. صحیح. اور ہمارے ہاں عموماً ٹائمنگ یہ ہے کہ صبح 9 سے شام 5. تو وہ گھر کی ساری ذمہ داری، گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ گھریلو سطح پر پہلے میں بات کر رہی ہوں، تو والدہ پر آتی ہے کہ اس نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اور اس اولاد کے ساتھ ساتھ گھر میں جو دیگر افراد ہیں، جو دیگر رشتے ان کے ساتھ منسلک ہیں، ان کی دیکھ بھال یا ان سے کس طرح سے تواضع سے پیش آنا ہے. اگر نیک عورت ہے، خیال رکھنے والی ہے، احساس رکھنے والی ہے، تو یقیناً وہ گھر پہلی سطح پر امن کا گہوارہ ہوگا. یعنی اگر مرد باہر سے کام کر کے آتا ہے اور اسے یہ چیز سننے کو نہیں ملتی کہ آج فلاں بات پر لڑائی ہو گئی، یا آج میرے ہاں فلاں چیز کی کمی رہ گئی، یا مجھے میرا حق نہیں دیا گیا، بجائے اس کے کہ اگر وہ خوشگوار موڈ میں اس سے پیش آتی ہے کہ جو اس سے متعلقہ رشتوں کو بھی وہ خوش رکھتی ہے، تو پہلی سطح پر گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے. دوسری بات کہ وہ اگر اس میں، ہم نے جیسے پہلے بھی قناعت پسندی کی بات کی، تو اس کے سبب سے اس کے شوہر کی کمائی میں برکت رہتی ہے، حلال رہتی ہے. تیسری بات، وہ اپنی اولاد سے جو محبت کرتی ہے، ایک بیوی کی صفت میں حدیث پاک کے مفہوم بیان کر رہی ہے کہ یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ اپنی اولاد سے بے پناہ محبت رکھتی ہے. ہمارے اگر معاشرتی پہلو سے اگر تھوڑی سی بات دیکھیں نا، ہم خواتین کو عموماً غصہ آتا ہے تو وہ بچوں پر نکالتی ہیں. صحیح. وہ کہیں کا غصہ ہم نے دیکھا ہے، ہماری گھروں کی پریکٹسز رہی ہیں کہ وہ بچوں پر غصہ نکالتی ہیں. تو اس کے سبب کیا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت میں یعنی کہیں نہ کہیں کمی کر رہی ہیں، ان کا حق مار رہی ہیں. تو اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کرتی ہیں، تو اس سے دنیاوی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بچے گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو وہ گھروں میں باہر معاشرے میں اچھے اخلاق، اچھے کردار کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. اور چونکہ گھر ایک معاشرے کی اکائی ہوتا ہے، اور وہیں اسی گھر یعنی تمام گھروں کو ملا کے معاشرہ بنتا ہے نا، تو اگر ہر گھر میں ایسی ہی تربیت ہوگی تو یقیناً وہ معاشرہ بھی اچھا ہوگا. پھر اگر باہر ہم دنیاوی اعتبار سے بات کریں تو عورت کو جو نکاح کے بعد عزت اور تکریم ملتی ہے، وہ منصب جو ملتا ہے اسے عموماً جب ہم گھر کرائے پر لینے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو پہلا سوال کیا کیا جاتا ہے کہ شادی شدہ ہے. پھر اگر کوئی خاتون شادی شدہ ہے تو اس کے کردار کی بھی حفاظت ہوتی ہے، وہ معاشرے میں عزت اور احترام سے دیکھی جاتی ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے. تو معاشرے کے طور پر بھی اور گھر کے طور پر بھی ایک خاتون کی بہت بڑی، جیسے کہ نا ریاست کی جو ہے مضبوط ایک ستون ہے عورت. صحیح. اگر ستون مضبوط ہوگا تو ریاست مضبوط ہوگی، اور اگر ستون ہی کمزور ہوگا تو پھر ریاست کیسے مضبوط ہوگی؟ یعنی گھر کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط کرنے والی عورت ہی ہے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اور اپنے اطوار سے. اگر یہ چیزیں اس کی بہترین ہوگی تو ہمارا سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر بہت پرسکون ہوگا. ہمارے معاشرے میں آج ہم دیکھیں تو کمی ہے ان تمام چیزوں کی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم میں حب دنیا بڑھتی جا رہی ہے. صحیح. ہمیں چیزوں کی مانگ اور طلب بڑھتی جا رہی ہے. ہمیں اگر ہم کہیں نہ کہیں دیکھیں تو ایک حسد، لالچ، تکبر، یہ وہ چیزیں جو خواتین میں آتی جا رہی ہیں جس کے معاشرے سے گھر کی جو بنیاد ہے وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ ہم آگے بھی ٹرانسفر کرتے چلے جا رہے ہیں. اپنے اخلاقیات کو چھوڑ کر، اپنے دینی معاملات کو چھوڑ کر ان چیزوں پر ہم فوکس کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ چیزیں بنیادی ہیں چونکہ، اور ایک گھر اور معاشرے کی بنیاد کے لیے ایک عورت کا بہترین ہونا اور اپنی اولاد کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین، غوث پاک کے بارے میں آتا ہے ان کی والدہ نے ان کی کیسی تربیت کی.
واہ۔ کہ سفر پہ جاؤ تو جھوٹ کبھی نہیں بولنا، اور وہ بچے ہو کر جھوٹ نہیں بولتے. صحیح. تو جب یہ کردار معاشرے میں پنپتے ہیں تو یقیناً معاشرہ مثبت ہوتا ہے، یعنی پازیٹیو بہتر ہوتا ہے. جو ایک بیوی اپنے گھر میں کردار ادا کر سکتی ہے وہ تربیت اولاد کا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو بے جا خواہشات کی طالب نہ ہو، غیر ضروری خواہشات کی طالب نہ ہو، غیر ضروری آسائشوں کی طالب نہ ہو، تاکہ وہ شوہر پھر اس کے اوپر برڈن نہ پڑے اور وہ غیر جائز ناجائز ذرائع استعمال نہ کرے، باہر جا کر غیر ضروری طور پر کسی اور غیر اخلاقی کام میں نہ پڑ جائے، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اپنے گھر کے پورے اخراجات یا وہ خواہشات جو بیوی اس سے کر رہی ہے اس کو ادا کرنے کے خواہش مند ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے غیر ضروری ذرائع استعمال نہ کرے. یعنی ایک بیوی اپنے بہتر انداز سے اپنے گھر کو چلانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اس پر مزید کلام کریں گے، مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں. حاضر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب، جس طرح سے بات ہو رہی ہے نیک عورت اور نیک بیوی کے حوالے سے، مہمان شخصیات بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں اور انیلا حامد صاحبہ بھی تشریف فرما ہے. ماشاءاللہ عالمہ ہیں، دونوں ہی کی جانب سے بہترین گفتگو سامنے آ رہی ہے. اب جب ہم نے وقفے پہ جانے سے قبل تربیت اولاد کے حوالے سے بات کی، اور بھی چیدہ نکات ہیں جو ایک گھر کو مضبوط بناتے ہیں، ایک گھر کی بنیادوں کو مضبوط بناتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ تربیت اولاد کی ہے. امتیاز آپ کی جانب سوال میں ضرور پیش کروں گی کہ ایک نیک عورت کی جو ہم نے صفات کا ذکر کیا، اس میں نیک عورت اپنی جو نیک صفات ہیں یا اچھی خوبیاں ہیں وہ اپنی اولاد میں بھی منتقل کرتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ چونکہ وہ نسلوں کی امین ہوتی ہے، میں چاہوں گی کہ اس بات پر آپ کلام کیجیے گا، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی ایک وسیع نظر ہے معاشرے پر بھی، سوسائٹی پر، پھر ہر ایک کو، ایک شخصیت کو جس طرح سے ماشاءاللہ آپ لے کے چلتی ہیں. فرمائیے گا. شکریہ زینب. دیکھیں، گھر کو وہ اول رشتے اول کہا گیا، پہلی کھیتی ہے، پہلی درسگاہ ہے ماں کی گود، جس میں ایک نسل نے پروان چڑھنا ہے. اور آپ دیکھیں تو ہمارے عقائد منتقل ہوتے ہیں تو ماں باپ سے منتقل ہوتے ہیں، جن میں بڑا رول ماں کا ہوتا ہے. ماں کی سوچ، ماں کی فکر، ماں کے جو خیالات ہیں، جو نظریات ہیں، وہ آٹومیٹیکلی بچوں میں منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے والدہ اگر اچھی ہوگی تو بچوں میں خود بخود اچھائی کی تربیت جائے گی. اور اس کے لیے ضروری آپ اس تناظر میں بھی دیکھیں کہ عورت بیٹی تھی تو ایک مقام ہے، ایک عزت ہے، بیوی ہے تب بھی ایک عزت ہے، مقام ہے. مگر جب ماں بن جاتی ہے تو اسے عزت اور تکریم کے اس اعلیٰ منصب پہ بٹھایا جاتا ہے کہ جب ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، 3 بار اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. بے شک. دیکھیں، ایک طرف اسے حکم ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے. یہاں اطاعت میں بھی میں یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ دیکھیں، اطاعت کا حکم بھی ہے تو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ. بے شک. اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں شوہر کی اطاعت نہیں ہے. تو نافرمانی سے، اللہ کی نافرمانی سے اسے خود بھی بچنا ہے اور اپنے شوہر کو بھی بچانا ہے. صحیح ہے. تو ایسے کاموں میں شوہر کی اطاعت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. تو 3 خوبیاں بتائیں سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں: صالحات قانتات حافظات. نیک بیوی قانتات فرما برداری کرتی ہیں، اللہ کی فرما برداری پہلے، اس کے بعد شوہر کی، اور اس کے بعد حافظات حفاظت کرنے والی. یہ 3 خوبیاں جب پائی جاتی ہیں نا تو اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہوئے وہ اپنی تہذیب کو، اپنے عقائد کو بچوں میں منتقل کرتی ہے. ایون یہاں تک علماء نے لکھا کہ وہ قرآن پاک جو کتاب میں ہے اسے وہ اپنے رگ و پے میں اتارتی ہے اور پھر اپنی نسل میں منتقل کرتی ہے. یعنی وہ قرآن کتابوں سے اس دل پر نقش ہوتا ہے. اور آپ یوں تصور کریں کہ جو بچے کی ابتدائی تربیت ہوتی ہے، جو ابتدائی طور پر اس میں خوبیاں پائی جاتی ہیں ماں کے ذریعے سے، وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہتی ہیں، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی، جو شروع میں اس کی عادات پختہ ہو گئی تھی. تو اس لیے ایک طرف ماں کو اتنی بڑی عزت اور مقام بھی دیا کہ 3 بار اس کا سب سے زیادہ حقدار. ایک شخص حج پر جانا چاتا ہے، فرمایا تمہاری ماں والدہ زندہ ہے تو اس کی خدمت کرو. جہاد پہ جانا چاہتا ہے تو فرمایا جاؤ تم والدہ کی خدمت کرو. حضرت اب ایسے کرنی حضور کی زیارت کو نہیں پہنچ پاتے، ضعیفہ والدہ کی اس خدمت کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے حبیب آپ سے محبت کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو امہات الاولیاء پر نگاہ ڈالیں جنہوں نے ایسے وہ پروان چڑھائے. شاہکار حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ
سیدہ زلیخا خود سود کا عطا کرتی تھی، بھائی بہت امیر کبیر تھے مگر اتنی غیرت مند تھیں کہ کبھی بھائیوں سے مدد لینا گوارا نہیں کیا، ایون یہاں تک کہ ان کی پگڑی بھی جب وہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو خود اپنے سود سے کاٹتی ہیں اور پھر ان کی تیار کرتی ہیں۔ اسی طرح حضرت بابا فرید کی جو والدہ ہیں بی بی کسم خاتون، ان کو دیکھیں کہ چور آتا ہے چوری کرنے کے لیے تو بینائی سے جاتا رہتا ہے، ایسی ولیاں ہیں وہ، تو بیٹے بابا فرید جیسے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے جیسے ابھی ذکر ہوا، اسی طرح حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ والدہ نے پانی مانگا ساری رات کھڑے رہے، اور ایک میں آتا ہے کہ والدہ نے کہا دروازہ بند کر دو، یہ نہیں سمجھ آئی کہ کون سا دروازہ بند کروں، دائیں طرف بائیں طرف والا، ساری رات کھڑے رہے۔ جب یہ ماجرا دیکھا تو والدہ نے ایسی دعا دی کہ وہ ولی کامل بنے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک والدین کی دعا بچوں کو لگتی ہے، ایک والدین کی تربیت بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے لیے فرمایا وہ تمہارے لیے جنت میں ہیں اور تمہارے لیے دوزخ میں ہیں۔ صحیح، سبحان اللہ۔ اب آپا جس طرح سے ہم مثبت رویوں کی بات کر رہے ہیں، اور حقیقتاً یہ بات بالکل حقیقت ہے، اور ہم نے اپنے گھرانوں میں یا فیملیز میں اکثر دیکھا کہ ہم منفی رویے بھی بچوں کے اندر جذب کر دیتے ہیں، داخل کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم کیوں اکثر اوقات بچوں سے یہ سنتے ہیں کہ ہماری دادی ایسی ہیں، ہماری پھوپھیاں ایسی ہیں، کیونکہ وہ والدہ کا جو رویہ ہوتا ہے وہ منفی رویے بچوں میں نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں بار کہ شوہر کی نسبت سے جو ہمیں رشتے ملتے ہیں ان کی بھی تکریم بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب بات ہو رہی تھی جس طرح سے کہ خوبصورتی کو ہم نے ترجیحات میں شامل کر لیا ہے۔ میں انیلا آپ کے ساتھ یہ سوال پیش کروں گی کہ کیسے نیک بیوی کی تلاش کو ممکن بنایا جا سکے، کیونکہ اگر ہم کرائٹیریا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو خاص طور پر جو معذرت کے ساتھ جو ہماری والدہ جو اگر یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، جو خاص طور پر لڑکوں کی والدہ ہیں، وہ بھی زیادہ تر خوبصورت بہو تلاش کر رہی ہوتی ہیں۔ کیسے نیک بیوی کا کرائٹیریا کیسے تلاش کیا جائے، نیک عورت کو کیسے تلاش کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب رشتہ تلاش کیا جاتا ہے تو 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، حسب و نسب، مال، حسن اور دینداری۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دینداری کو افضل رکھیں، اول ترجیح دینداری کو دیں۔ یعنی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اگر آپ خوبصورت بھی دیکھیں گی تو یقیناً ہم خوبصورتی کی تلاش میں اتنا آگے نکل گئے کہ ہم نے اپنے گھروں کے نظام درم برم کر لیے۔ آج ہم دیکھیں اس کے کافی سارے نقصانات ہیں کہ جس چیز کو ہم نے ترجیح دے دی ہے، اس نقصان سے جانے سے پہلے ایک حدیث پاک کا یہاں ذکر کروں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ نیک بیوی وہ بھی تلاش کرو کہ جو تمہاری آخرت کی بھی حفاظت کرے، صحیح، تمہارے آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں دنیا میں تو وہ تمہارے گھر بار کی حفاظت کر لے مگر آخرت کی حفاظت نہ کر سکے۔ تو یہ بھی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ نیک ہوگی تو یقیناً ہر حال سے آپ کی آخرت کی بھی حفاظت کرے گی۔ بے شک۔ تو ہمارے معاشرے میں اگر آج ہم دیکھیں تو ہم نے دینداری کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے حسن اخلاق کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے حسن سیرت کو بھی چھوڑ دیا، اور ایسی خواتین تلاش کرنا کہ جنہیں آخرت کی فکر ہو ہم نے انہیں بھی چھوڑ دیا، اور ہم نے 2 پیمانے بنا لیے ہیں، صحیح، مال ہو اور خوبصورتی ہو۔ صحیح، یہ 2 پیمانے ایسے ہیں کہ جو آج ہمارے گھروں میں دیکھنے کتنی بیٹیاں ہیں جو بیٹھی ہیں رشتوں کے لیے، جی، اور کتنے ایسے گھر ہیں کہ جو ان 2 کو معیار بناتے ہوئے ہم نے رشتے کیے اور وہ گھر تباہ اور برباد ہوئے ہیں۔ اب یہاں وہی جو ذکر کیا گیا کہ اگر وہ ماں، وہ بیوی بحیثیت بیوی اور ماں وہ بہترین ہوگی تو وہ یقیناً اپنی اولاد کی بھی تربیت ایسی ہی کرے گی، اور اپنے اولاد کے لیے انتخاب بھی ایسی خاتون کا کرے گی کہ چونکہ آگے نسلوں نے چلنا ہے، صحیح، آگے ہمارے سوسائٹی میں جو پروان چڑھے گی نسل وہ کس طرح کی ہوگی۔ تو دین نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا کہ دینداری کو افضلیت دو، دینداری کو فوقیت دو، اور سب سے بڑی بات جو آخرت جو تمہاری بچا لے اس کو بھی فوقیت دو۔ اور اگر ہم اسی طرح کے رویہ اختیار کریں گے کہ ہم حسن و جمال کو، مال کو، یعنی حب دنیا کو اپنا لیں گے تو وہ پھر تقویٰ اور پرہیزگاری پیچھے اور یہ حسن و جمال تو چند دن کی بات ہے انیلا، جب وہ آنے والی آپ کی رسپیکٹ ہی نہیں کرے گی تو اس کا حسن و جمال پھر کہاں چلا گیا؟ کس کام؟ یعنی وہ بیٹے جنہیں آپ محنت سے پال پوس کر بڑا کرتے ہیں اور پھر آپ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے بیٹے ہمارے ہاتھ سے چلے گئے، ہم ایسی۔ تو آپ اپنے گھر میں لانے سے پہلے انہیں تلاش کریں، انہیں دیکھیں کہ ہم کیا لے کر آ رہے ہیں۔ ہم
ہم در حقیقت ایک لڑکی نہیں لے کر آتے، ایک سوچ اور ایک کردار اپنے گھر لے کر آ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا آپ نے اس سوچ اور کردار کو دیکھنا ہے کہ وہ مثبت ہے یا منفی ہے. اور دوسرا یہاں ہم صرف اسی پر فوکس نہ کریں کہ ہم رشتے ایسے تلاش کریں، ہم ایسی بیٹیاں بنائیں بھی جو اگلے گھروں میں جائیں تو گھروں کو پرسکون بنا سکیں، وہی تربیت گھروں کو والی بات امن. ہو گئی نا. بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم معاشرے میں ایسی بیٹیاں بھی اور ایسے بیٹے بھی پیدا کریں کہ جو گھروں کی حفاظت. ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑی وجہ کچھ یہ چیزیں بھی ہیں کہ ہمارے یہاں تربیت کی کمی ہے، ہمارے یہاں برداشت کی کمی ہو گئی ہے کہ ہم برداشت نہیں کرتے. آج کل ہمارے ہاں وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں جسے اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول ہمیں منع فرماتے ہیں، بے شک. لیکن ہم چونکہ دنیا میں اتنے مگن ہو گئے ہیں، ہمارے معیارات بدل گئے ہیں. ہمارا معیار دین نہیں رہا، ہمارا معیار حدیث نبوی نہیں رہا، ہمارا معیار اخلاق حسنہ نہیں رہا، ہمارا معیار بدل گیا تو ہمارے معاشرے کی ترجیحات بدل گئیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے حالات اور ماحول بھی بدل گئے. بالکل صحیح. اور کسی نے ازراہ مذاق کی بات کی، لیکن بڑی سنجیدہ بات ہے کہ جب لڑکی کو دیکھنے جاتی ہیں لڑکوں کی مائیں تو ساتھ میں اپنے بیٹوں کی تصویریں بھی لے کر جائیں تاکہ انہیں بھی دیکھیں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح سے لڑکی پسند کر رہی ہیں. یہ بھی بات ہے کیونکہ ہم بہت خوبصورت بہوؤں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن واقعی حقیقت یہ ہے کہ جب وہ گھر پر آئے اور اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، عبادت گزار نہ ہو، نیک نہ ہو، صالح نہ ہو، متقی نہ ہو، محبت کرنے والی نہ ہو، با اخلاق با کردار نہ ہو، تو پھر گھر کی بنیادیں بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں. آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ زینب، ایک درخواست ہے اپنی دیکھنے والی بہنوں سے کہ خدا کے لیے اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھیں. ہمارے گھروں میں زبان درازی بہت بڑھ گئی ہے، زبان کے فتنے بہت بڑھ چکے ہیں، تو اسے کنٹرول کر لیں گے تو گھروں میں بہت سکون آ جائے گا. پھر ایک میسج اور ہے کہ ہمیشہ اپنا رول ماڈل سیدۃ النساء کو بنائیں. کیسے بیک وقت آپ اللہ کی بھی عبادت کر رہی ہوتی، بچوں کی بھی دیکھ بھال کر رہی تھی. آج خواتین کہتی ہیں نہیں مشکل ہیں اتنے سارے کام، امور خانہ داری کے بھی سارے کام، چکی بھی پیسنی، پانی بھی لانا. تو رول ماڈل جب آپ ان کو رکھیں گے تو گھروں میں بہت سکون اور بہت اچھا ماحول بن جائے گا. جی، نئی نسل کو، نئی بچیوں کو دیکھنے والی جو گھر آباد کر رہی ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیں سورہ احزاب کی جو آیت کریمہ تلاوت کی نا، اللہ رب العزت نے اس میں صفات بیان کی ہیں. جی، تو وہ صفات اگر ہم اپنے اندر ڈال لیں، وہ عبادت گزاری، وہ صابر پن، وہ خشوع و خضوع، وہ گریہ آزاری، وہ عاجزی و انکساری، تو یقیناً یعنی یہ دنیا چند دنوں کی ہے نا، کسی کی 50 سال، کسی کی 40 سال، بہت زیادہ 100 120. کہاں جاتے ہیں 100 سال تک تو کوئی جا ہی نہیں رہا آج کل. آخر ہم نے جانا ہے. بے شک. تو اپنا مطمئن نظر، جیسے میں نے آخر میں کہا ہے، معیارات تبدیل کر لیے ہیں، اپنے معیارات دوبارہ، اپنے پیمانہ دوبارہ دین اسلام کے مطابق سیٹ کر لیں. سبحان اللہ. بہت شکریہ بجا لاتی ہوں آپ دونوں کی آمد کا، بہت شکریہ. مشکور ہیں آپ تشریف لائیں، آپ کے بھی ممنون ہیں انیلا، آپ تشریف لائیں. بس یہ جو آخر کا جو پیغام ہے اور ایک میسج ہے ہماری طرف سے بھی، وہ یہی ہے کہ ہم نے واقعی اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے، اور وہ برداشت صرف ایک برداشت کا مادہ اگر ہم پیدا کر لیں اور صبر اپنے اندر لے کر آئیں تو یقینی طور پر ہر رشتے کا احترام ہمارے اندر آ جائے گا. اور جب رشتوں کا احترام ہوگا تو گھر کی فضا خوشگوار ہوگی، گھر میں محبت ہوگی، اور اسی محبت کے دائرے میں جب ہماری اولادیں پرورش پائیں گی تو وہ بھی ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے بہتر کردار ادا کر سکیں گی. اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی بخیر تو ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.